والعز والبقاء والهيبة والصلاة والعظمة والكبرياء والصلاة والسلام على سيد الرسل وأفضل الرسل وأجمل الرسل وأحسن الأنبياء شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى سيدنا محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله وأصحابه النجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وآل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث العظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن جمال محمد است فاروق ذل جاه و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است اللہ رب ذوالجلال خالق ارض و سما مالک کائنات جل وعلا شانہ کی حمد و تعریف لامحدود ہدیہ درود و سلام شفیع روز جزا خاتم الانبیاء سید المعصومین خاتم النبیین شفیع المذنبین پیارے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسین دل نشین نازنین محجبین ذات مقدس پر خلاق نجزل اللہ رب ذوالجلال جتنی دیر اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کے لیے اس بیٹھنے کو اس نماز اور ذکر و فکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ذریعہ آخرت بنائے ذخیرہ آخرت بنائے محبت سے بولیے آمین برادران اسلام کلام مقدس کی جو آیت پاک پڑھی اللہ رب ذوالجلال نے بیان فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ رب ذوالجلال کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ انسان ہے جو اتقاکم جو سب سے بڑا اتقا ہے یعنی متقی ہے پرہیزگار ہے اللہ سے ڈرنے والا ہے اس کا خوف و خشیت رکھنے والا ہے یہاں مطلقاً بالعموم فرمایا اتقا کو عزت والا کلام مقدس میں ایک آیت میں مخصوص کیا ایک شخصیت کو کہ وہ اتقا ہے اللہ رب ذوالجلال نے 30واں پارہ سورہ لیل کی آیت پاک میں فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وہ شخص جہنم سے ہمیشہ ہمیشہ دور رکھا جائے گا
جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جس نے اپنا مال دیا اپنے آپ کو ستھرا صاف کرنے کے لیے، وہ شخصیت جناب ابوبکر صدیق خلیفہ بلا فصل یار غار مصطفیٰ کی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے اس آیت بینہ میں پہلی میں بالعموم ذکر کر کے جہاں خصوصیت ابوبکر صدیق کو عطا فرمائی، ساری کائنات انبیاء کے بعد تقوی کی معراج پانا چاہے، فرما ابوبکر سے اولیت کوئی نہیں لے سکتا، کیونکہ ابوبکر صدیق وہ ہیں جن کو رب ذوالجلال نے قرآن مقدس میں مقام اتقیٰ پر فائز فرمایا۔ برادران اسلام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محسن اسلام ہے۔ صحیح ترمذی شریف کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر۔ حضور فرماتے ہیں کسی شخص کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابوبکر صدیق کے مال نے فائدہ پہنچایا۔ پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ جملے بھی صحیح ترمذی کے ہیں، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض۔ ابوبکر کائنات تیری عظمت کی بلندی کو کب چھو سکے گی؟ انت صاحبی فی الغار، تو میرے غار کا بھی ساتھی ہے، و صاحبی علی الحوض، تو میرے حوض کوثر کا بھی ساتھی ہے۔ برادران اسلام، اگلی حدیث بھی صحیح ترمذی شریف سے، میری اور آپ کی روحانی ماں ام المومنین سیدتنا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں ایک دن سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میرے والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابوبکر صدیق، انت عتیق من اللہ، انت عتیق اللہ من النار، بے شک اللہ نے آپ کو دوزخ کی آگ سے ہمیشہ کے لیے آزاد پیدا فرمایا۔ یہ بشارتیں ابوبکر صدیق کے لیے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال کے سچے حبیب میرے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ منظور نظر ابوبکر صدیق جن کو اللہ رب ذوالجلال نے اور فتاوی رضویہ کے اندر امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، قاطع نجدیت و رافضیت، امام احمد رضا خان فاضل بریلی سب کا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اہل سنت کا عظیم پیشوا اور امام، آپ نے یہ بات لکھی، فرمایا اسلام کے دامن میں دو شخصیتیں اللہ نے ایسی عطا فرمائی ہیں جنہوں نے وقت ولادت سے وقت آخر تک کبھی کفر کیا ہی نہیں، کبھی کفر کے قریب پھٹکے۔ ان میں سے پہلا دوسرے نمبر پر حضرت حیدر فرمایا یہ دو وہ شخصیات ہیں جو کبھی کفر کے قریب نہیں پھٹکے۔ اللہ رب ذوالجلال نے ہمیشہ کفر کی گندگی سے ان کے دامن کو آلودہ ہونے سے بچایا۔ برادران اسلام، یہ سیدنا تاجدار صداقت ابوبکر صدیق، ابوبکر صدیق دا نام ہے تو مومن دا چہرہ کے پتہ لگے کہ بات ٹالا نہیں ہے۔ ابوبکر صدیق دا ذکر سنے تو سینہ کھل اٹھے، کیونکہ ایک او محبت ہے جس نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت دے سامنے ذکر کیتا۔ امی عائشہ صدیقہ تو اگلی حدیث روایت آپ فرماتی ہیں ایک چاندنی رات تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گودی میں سر انور رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ یارو ذرا چشم تصور میں ذہن میں وہ خاکہ لائے منظر لائے، گودی صدیقہ کائنات کی ہے، سر اللہ کے سچے حبیب کی، اللہ کے سچے حبیب کا سر انور ہے، اور کائنات کی طاہرہ طیبہ صدیقہ کائنات امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی گود انور ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر نوری اس گود میں آرام فرما ہے۔ یکا یک اس مدینے کے چاند کے جلوے سے بھی محظوظ ہو رہی ہوں، آسمان کے چاند کے جلووں سے بھی محظوظ ہو رہی ہوں۔
دل میں فیصلہ کرتی ہوں آسمان کے چاند کو کیا مشابہت مدینے کے چاند سے میری اور آپ کی روحانی ماں فرمایا کرتی تھی، فرماؤ لوگوں لنا شمسن وللآفاق شمسن، ایک چاند وہ ہے، ایک سورج وہ ہے جو کائنات میں دنیا کو روشن کرتا ہے، اور ایک سورج وہ ہے جس نے نور نبوت سے مومنوں کے دلوں کو روشن کیا۔ فرمایا وہ سورج تو ہر شام غروب ہو جایا کرتا ہے، مگر میری گودی میں جو چاند و سورج آرام فرما ہے، ہر صبح بھی اس کا اجالا ہے، ہر شام بھی اللہ نے اس کا اجالا پیدا کرا۔ برادران اسلام، نبی کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اب میری ماں نے کیا کہا، حضور کا سر انور یوں جو دیکھا ستارے چمک رہے تھے، عرض کرتی ہیں بے ساختہ فعل بدی محبوب آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں آپ کی امت میں؟ خیال تھا کسی اور کا نام نہیں آئے گا، بابا جانی کا نام ہے، لیکن خلاف توقع حضرت ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، جواب ملا، فرمایا اے عائشہ صدیقہ میری امت میں سے آسمان کے ستاروں کے برابر تو عمر بن الخطاب کی نیکیاں، آسمان کے ستاروں کے برابر۔ اب یہ نہیں سرکار نے کہا کہ عائشہ ٹہریے، کیلکولیٹر لینے دیجئے، حساب کرنے دیجئے، یا کسی ریاضی دان کو بلائیے اس سے حساب کروائیے، پہلے یہ گن لیں، شمار کر لیں آسمان کے ستارے کتنے ہیں، پھر امتیوں کے نیکیوں کی تعداد شمار کر لیں، پھر بتاؤں کہ جناب والا میری امت میں سے آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر کس کی نیکیاں ہیں؟ نہیں، ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فی البدی ایک جملہ کہا، فرمایا عائشہ آسمان کے ستاروں کی بات کرتی ہو تو آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر میرے عمر بن الخطاب کی نیکیاں۔ عمر بھی تو معمولی جوان نہیں ہے نا، مرید رسول بھی ہے، مراد رسول بھی ہے، صحابہ کا عظیم سپہ سالار بھی ہے، عمر شوکت اسلام بھی ہے، عمر دبدبہ اسلام بھی ہے، عمر رعب اسلام بھی ہے، عمر وہ ہے۔ حضور فرماتے ان الشیطان یفر من ظل عمر، جس گلی چو عمر گزرن شیطان رستہ چھوڑ کے نہ سکن۔ ان الشیطان یفر فرار کے معنی میں ہے، میرے حبیب نے فرمایا شیطان فرار اختیار کرتا ہے، عمر کی حیبت اور جلال یہ ہے، عمر دا شیطان تے جلال ادھر ہون بھی محدثین لکھیا کہیں نو اگر شیطان رات نو تنگ کردا ہوئے سینے تے 10 باری یا عمر یا عمر یا عمر لکھ چھوڑے کلی زندگی احتلام نہیں ہوئے گا اس عمر دے اس نادی بھی حیبت اتنی اللہ نے تعریف کی تھی۔ برادران اسلام، نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ وہ کس کی نیکیاں ہیں؟ اللہ اکبر۔ اچھا نیکی ایک ہے خلوت کی، ایک ہے جلوت کی۔ جلوت یہ ہے جس میں میں اور آپ بیٹھے سارے حاضر ہیں، اسی کو جلوت کہتے ہیں۔ خلوت یہ ہے کوئی نہ ہو، بندہ ہو یا بندے کا پروردگار، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ ذات یعنی مجھ اللہ کی ذات تمہارے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ رب جلال جل وعلا شانہ کے سچے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو گویا بتا دیا ایک نیکی ہے خلوت والی، ایک ہے جلوت والی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چلو فاروق اعظم کے جلوتوں کی نیکیوں سے تو واقف تھے نا، چلو صحابہ کے سامنے جو نیکیاں شمار ہوتی تھیں، صحابہ دیکھتے تھے عمر پنجگانہ نماز پڑھتے ہیں تو صحابہ کرام کو یہ بھی پتا تھا عمر تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں، مگر محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا عمر کے خلوت کا مجھے کیا پتا، کیوں؟ محبوب کی ذات وہ ہے، سورہ احزاب گواہی دے رہا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا کائنات انسانی کے لوگوں وہ نبی تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے تمہاری۔ النبی اولا بمن اقرب، اٹھائیں کوئی تفسیر اٹھائیں، ہر ایک نے بمن اقرب لیا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم،
رب نے جہاں تعارف اپنا کرایا وہاں فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، بے شک میں اقرب، اس میں تفضیل ہے، بے شک میں قریب ہوں اپنے بندوں کے اس کی شارک سے بھی زیادہ. شاہ رگ، توجہ رکھیے گا، میں شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. یہ شاہ رگ ہے جو بندے کو نظر آ سکتی ہے. جب حبیب کی باری آئی فرمایا میرا حبیب جان سے زیادہ قریب ہے، جان نظر نہیں آتا. یہ جسم ہے، اس جسم میں جان ہے. جان دیکھیے آپ نے تو سب دیکھیں اپنا روح نو جان آپ نے بولو تو صحیح، روح نہیں دیکھا ہم نے، لیکن ایمان ہے کہ روح ہمارے اندر ہے، تبھی تو ہم بول رہے ہیں. زندگی ہے، حیات ہے. خالق نے جب اپنے قرب کی بات کی فرمایا کائنات انسانی کے لوگوں میری قربت کو سمجھنا چاہتے ہو، میں شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں. حبیب کی قربت مومن کے ساتھ ایسی ہے فرمایا جیسے جسم کو جان کے ساتھ ہے. جان جسم میں ہو تو حیات ہے، میرے حبیب کی محبت ہو تو ایمان ہے، حیات ہے، ورنہ اس کے بغیر ایمان سے بندہ کھا لے. برادران اسلام، حضرت عمر بن الخطاب کی نیکیوں کو جب آسمان کے ستاروں کی مثل قرار دیا تو میری اور آپ کی روحانی ماں نے سیدتنا امی عائشہ صدیقہ، صدیقہ کائنات، عفیفہ کائنات، طیبہ کائنات، طاہرہ کائنات امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اگلا سوال کیا. آقا میرے والد کی نیکیاں، ایمان تازہ ہوگا. حضور نے جو جواب دیا فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا عمر کی ساری حیات کی نیکیاں ایک طرف، ابو بکر کی ایک رات کی نیکی ایک طرف. فرمایا عمر کی ساری حیات کی نیکی ایک طرف، مگر ابو بکر کی ایک رات کی نیکی ایک طرف. فرمایا ابو بکر کی نیکیوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اسی لیے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے غلاف کعبہ پکڑ کر صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا، روتے دیکھا، کعبے کی دیوار سے مس ہوتے دیکھا. عمر حج کرنے کے بعد طواف زیارت کے لیے آئے، عمر کو طواف کرتے دیکھا، کعبے کے غلاف سے لکھتے دیکھا، ایک دعا کرتے دیکھا. صحابہ فرماتے ہیں دعا بھی انوکھا، انداز بھی انوکھا. فرماتے ہیں عمر بن خطاب عرض کر رہے ہیں بارگاہ خدا میں میرے اللہ مجھے امیر المومنین نہ بناتا، خلیفۃ المسلمین نہ بناتا، مجھے تگڑا حکمران نہ بناتا، 26 لاکھ مربع میل کی حکمرانی نہ عطا فرماتا. میرے مالک مجھے ابو بکر صدیق کے سینہ مقدس کا ایک بال بناتا. صدیق کا اتنا مقام ہے کہ میرے نبی نے فرمایا صدیق اکبر رب ذوالجلال نے اس وقت تک میری امت میں سے ہر ایک پر جنت حرام کر دی ہے جب تک امت میں سے ابو بکر صدیق کی انٹری جنت میں نہ ہو جائے. ابو بکر صدیق وہ شخصیت ہے جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، جو سب سے اول جنت میں داخل ہوں گے. اللہ رب ذوالجلال نے ابو بکر صدیق کو وہ اعلیٰ مقام عطا فرمایا. اسی لیے میرے نبی فرماتے ہیں انت صاحبی فی الغار وصاحبی علی الحوض. ابو بکر صدیق آپ میرے غار کے بھی ساتھی، آپ میرے حوض کے بھی ساتھی. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق کا جو مقام کائنات انسانی کے سامنے بیان کیا فرمایا کائنات انسانی کے لوگوں لکل شیء اساس، ہر شے کی کوئی نہ کوئی بنیاد. اسلام کی بنیاد مجھ مصطفیٰ سے پوچھتے ہو فرمایا اساس الاسلام حب ابی بکر و عمر. سونے نبی نے فرمایا اگر اسلام کی بنیاد پوچھتے ہو تو پھر ابو بکر و عمر کی محبت جو ہے وہ اسلام کی بنیاد. اچھا بنیادیں مضبوط ہوں عمارت کھڑی ہو جاتی. شیخ سعدی فرماتے ہیں اگر پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی رکھ دی جائے نا عمارت کبھی 7 منزلہ نہیں بن سکتی بلکہ پہلی منزل پہ دھڑم سے گر جائے گا. کیوں؟ بنیاد ٹیڑھی. حضور فرما رہے اسلام کی بنیاد، ہر شے کی بنیاد ہے کوئی نہ کوئی، لکل شیء اساس، ہر شے کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہے. اسلام کی بنیاد حب ابی بکر و عمر.
فرما میرے ابو بکر و عمر کی محبت یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ فرما میں مصطفیٰ سے پتہ چلا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو قیامت تک کے لیے ایک رستہ متعین کر دیا۔ فرما بلا ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر کی محبت کے کائنات انسانی میں کوئی سچا اور اعلیٰ رستہ پا ہی نہیں سکتا۔ جب بھی کوئی نجات والے رستے کو تلاش کرے گا، ابو بکر صدیق کی محبت سینے میں سجائے گا تو نجات والا رستہ پائے۔ برادران اسلام، ابو بکر صدیق کون ہے؟ اکرموا اصحابی فإنهم يربه الاسلام كما يربه الفرح۔ اللہ کمال جملہ فی بکرے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ کی عزت کرو، میرے صحابہ وہ ہیں انہوں نے اسلام کو یوں پالا جیسے پرندہ گھونسلے کے اندر اپنے بچے پالتا ہے۔ آپ کو آپ کے باپ نے پالا، مجھے آپ کے باپ نے پالا، آپ کو آپ کے والدین نے پالا، ہمیں اپنے ہمارے والدین نے پالا۔ مجازی طور پر یہی ہے پالنے والے۔ برادران اسلام، فرمان مصطفیٰ کیا ہے؟ میرے حبیب فرما رہے ہیں، سچے حبیب اللہ کے پوری کائنات کے طبیب، فرما اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرو۔ فرما انہوں نے اسلام کو ایسے پالا جیسے پرندہ گھونسلے میں اپنے بچے پالتا ہے۔ آپ کو آپ کے والدین نے پالا، ہمیں ہمارے والدین نے پالا۔ توجہ کیجئے اس جملے پر، جو پل کر ماں باپ کا بے ادب ہو جائے وہ ماں باپ کا کچھ نہیں لگتا، بولو تو صحیح۔ جو پل کر ماں باپ سے بے ادب اور گستاخ ہو جائے وہ ماں اور باپ کا کچھ نہیں لگتا۔ جو کلمہ پڑھ کر ابو بکر و عمر کا بے ادب و گستاخ ہو جائے وہ اسلام کا کچھ نہیں لگتا۔ برادران اسلام نے اللہ کے سچے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام متعین کیا ہے۔ فرمایا جو ابو بکر و عمر عثمان و حیدر کا بے ادب ہو جائے، فرمایا وہ اسلام کا کچھ نہیں لگتا۔ اسی لیے میرے پاک حبیب مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ایک اور جملہ بھی فرمایا میرے غلامو، ابو بکر کے احسان اسلام پر اتنے ہیں کہ اسلام قیامت تک ابو بکر کا مقروض ہے۔ اسلام مقروض ہے، اسلام مقروض ہے ابو بکر کا۔ میرے نبی نے فرمایا ہر ایک کے احسان کا بدلہ دنیا میں دیا، ماں سوائے ابی بکر کے اس کے احسان کا بدلہ اللہ قیامت میں خود ارشاد فرمائے، خود عطا فرمائے گا۔ آگے حدیث، یجمع اللہ امتی عند قبری، میرے نبی نے فرمایا قیامت میں اللہ میری امت کو میری قبر کے قریب جمع فرمائے گا۔ یجمع اللہ امتی عند قبری ویدخلون الجنہ، فرمایا پھر امت کے لیے جنت کے فیصلے ہوں گے۔ اللہ کے سچے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرفعون الصدیقین، فرمایا رفع ابی بکر، فرمایا اللہ کریم صدیقین سچوں کو ابو بکر صدیق کے جھنڈے تلے کھڑا فرمائے گا۔ پھر فرمایا الامرون بالمعروف مع عمر بن الخطاب، اللہ کریم عادل اور منصف لوگوں کو، سچ کا بول بالا کرنے والے منصف حکمرانوں کو عمر بن خطاب کے جھنڈے تلے کھڑا فرمائے گا۔ پھر فرمایا اہل الحیاء مع عثمان بن عفان، حیا والوں کو اللہ عثمان کے جھنڈے تلے کھڑا فرمائے گا۔ پھر فرمایا اہل السخا مع علی بن ابی طالب، اللہ سخاوت کے دل رکھنے والے لوگوں کو حیدر کرار کے جھنڈے تلے کھڑا فرمائے گا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کائنات انسانی کے لوگوں، ان اللہ اختار لی واختار لی انصارا و اصحابا، بے شک میرے اللہ نے کل کائنات انسانی میں مجھے چنا، پھر مجھے چن کر اللہ نے واختار لی انصارا و اصحابا، میرے مددگار بھی چن لیے، میرے اصحاب بھی اللہ نے چن لیے۔ اللہ رب ذوالجلال نے جب بھی انتخاب کیا ہے اس دھرتی پر دو قسم کے افراد کا کیا، یا نبی اور رسول کا انتخاب رب کی طرف سے ہوتا ہے، یا پھر رسول اللہ کے غلاموں کا انتخاب اللہ کی طرف سے۔ اسی لیے میرے نبی نے پھر آگے فرمایا من سب صحابی فعلیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، صحابہ کو بھونکنے والا یہ حدیث غور سے سنے، فرمایا اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، ملائکہ کی بھی لعنت ہے، تمام کائنات انسانی کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے۔ میرے علاقے کا ایک بڑا ماسٹر ہے، بڑا قابل ماسٹر، جناب والا 30 بچے پڑھے، میٹرک دا امتحان دیتا ہے 29 فیل ہو گئے۔ میں ایک جاد تقریر کی تھی، میں کہا جناب والا میرے علاقے دا ماسٹر ہے، جناب بڑا قابل ہے، بڑی محنت کرائی اس نے،
جناب والا اتنی محنت، میٹرک دے بورڈ 29 بچے فیل ہو گئے۔ ایک بندہ آکھن لگا قاری صاحب گل کوئی چنگی کرو جناب، ایسی گل کرو جیڑی منن والی ہوے، جیڑی گل تسلیم کرن والی ہوے، جیڑی گل پھپے۔ جناب تساں اے بھی کہہ رہے ہو کہ بڑا لائق ماسٹر ہے، بڑا محنتی ماسٹر ہے، بڑا کوالیفائڈ ماسٹر ہے، بڑا تجربے کار ماسٹر ہے جناب والا، مگر دوسری طرف ایک گل جدوں کر دے ہو جناب 30 بچیاں نے امتحان دیتا او دے وچوں 29 فیل ہو گئے، دسو اے گل کو منن والی ہے؟ برادران اسلام، اللہ دے سچے حبیب فرما رہے ہیں ان اللہ اختار علی واختار علی اصحابا، فرما رب نے مجھے چنا پھر میرے لیے میرے یاروں کو چن لیا ہے۔ ابو بکر صدیق رب کا انتخاب ہے، کائنات انسانی میں کسی اور کا انتخاب تو نہیں۔ یا کہو رب کا انتخاب معاذ اللہ غلط، یا کہو کہ رب کا انتخاب معاذ اللہ درست نہیں، اس کے انتخاب پر انگلی تنقید کون اٹھا سکتا ہے؟ یہی ماننا پڑے گا صدیق اکبر سچے ہیں کیونکہ رب کا حبیب سچا ہے اور رب کا انتخاب سچا ہے۔ برادران اسلام، نبی کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر کو کیا مقام دیا؟ بچپنے دے وچ والد حضرت عثمان بن عامر ابی قحافہ بعد کلمہ پڑھیا تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ شامل ہو گئے۔ صدیق اکبر او حسین جڑائیں قسمت والا جوان ہے جدیاں 4 نسلہ اللہ نے صحابیت دے درجے تے فائد فرمایا۔ صدیق اکبر صرف یہ انفرادی مقام ہے صدیق اکبر کا، خود صحابی، والدین صحابی، اولاد صحابی، اور پھر بیٹی اسما بنت ابی بکر جن کا نکاح حضرت زبیر سے ہوا، حضرت زبیر سے عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے، مدینہ میں سب سے پہلے پیدا ہونے والے صحابی۔ یہ عبداللہ بن زبیر بھی صحابیت کے مقام پر فائز ہوئے۔ گویا ابو بکر صدیق کی ذات وہ ہے جس کی 4 پشتوں نے اللہ نے انفرادی اعزاز رکھا کہ ابو بکر خود صحابی، آپ کے والدین صحابی، آپ کی اولاد صحابی، اور آپ کے نواسے عبداللہ بن زبیر صحابی۔ یہ اللہ کریم نے صدیق اکبر کو مقام دیا۔ برادران اسلام کیا کہیے، صدیق اکبر کو آپ کے والد محترم ایک دفعہ لے گئے جب کہ کلمہ نہیں پڑا تھا، ابھی اعلان نبوت بھی نہیں ہوا تھا۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں میری چھوٹی سی عمر تھی، مگر چھوٹی سی قلیل سی عمر میں میرے والد نے میرا ہاتھ تھاما، بت خانے کے اندر لے گئے، کہا ابو بکر صدیق دیکھ لو یہ بابے انہاں دی اسی پوجا کرنے ہیں۔ بابے انہیں نکل گئے باہر تو صدیق اکبر فرما دے میں کردار پھر اللہ دے خلیل والا ادا کیتا ہوں۔ خلیل کون ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، سورہ مومنون اٹھائیے اور 18واں پارہ اللہ کریم نے پورا مفصل ایک رکوع کے اندر ذکر کیا ابراہیم خلیل اللہ کے بت توڑنے کا۔ جس طرح ابراہیم نے بت خانے میں جا کر بتوں کی سرپرست کی، کسی دا ہاتھ توڑیا تو کسی دی لات توڑی، نک توڑیا تو منہ توڑیا، صدیق اکبر پاک نے بھی کوئی سنت خلیلی ادا کی تھی۔ کیوں؟ ابراہیم خدا کے خلیل تھے، صدیق مصطفیٰ کے خلیل تھے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں یہ بچپنا تھا میرا، اٹھایا پتھر شروع ہو گئے، شام نو والد آیا، بہت باڑے گئے تو دیکھیا کسی دی لت کوئی نہیں، اکھ کوئی نہیں، کان کوئی نہیں، باں کوئی نہیں، لت کوئی نہیں۔ فرما گھر میں آئے بڑے غصے اور جلال سے، مجھے تماچا رسید کرنے لگے، میری ماں آگے بڑھ کے آئیں کہنے لگی ابو قحافہ خبردار میرے اس بیٹے کو کچھ نہ کہے۔ کہا کیوں کچھ نہ کہوں؟ ساڈا کچھ چھڑیا ہی نہیں، کیوں انہوں کچھ نہ کہا، اس تو ساڈا کچھ چھڑیا ہی نہیں۔ فرما کیا کیتا کہ بہت کھانا ہے میں چھوڑ کے گیا تو ایک کی سامن کوئی نہیں۔ فرما چھوڑیے یہ آج آپ نے یہ نظارہ دیکھا ہے، یہ نظارے تو میں نے اس وقت دیکھے تھے جب یہ فرزند ارجمند میرے بطن عطا میں تھے، کبھی ارادہ بت سے میں بت کھانے گئی، فرما پیٹ کے اندر اتنے اکڑ گئے کہ میں کبھی کسی بت کے آگے جھک بھی نہ سکتا۔ فرما اس وقت آواز آتی تھی یا امت اللہ التحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق لکل محمد صاحب و رفیق۔ فرما اے اللہ کی بندی خبردار، یہ تو کیا
کرنے لگی ہے، تیرے پیٹ کے اندر جو بچہ آیا ہے یہ شان والا ہے، مقام والا ہے، عزت والا ہے، شرف والا ہے، امانت والا ہے، دیانت والا ہے، شرافت والا ہے، ذکاوت والا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے اس کو یہ شانیں عطا کی ہیں۔ فرمایا یہ وہ بچہ ہے ابشری بالولد العتیق، جس کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد پیدا فرمایا، یہ تجھے بشارت ہو۔ اور یہ وہ بچہ ہے جس کا آسمان و زمین میں اسمہ فی السماء صدیق، رب نے نام صدیق رکھا ہے۔ یہ محمد عربی کا صاحب و رفیق بن گیا، یہ مصطفیٰ کا صاحب و رفیق بن کے آیا، وہ صدیق اکبر جس کی بشارت ہے۔ اسی لیے امام اہل سنت نے ویسے تو نہیں لکھا، میں جملہ پہلے کہہ دیا ہوں، کیا فتاوی رضویہ کے اندر امام اہل سنت لکھتے ہیں دو بندے، دو شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے کفر کو دیکھا مگر قریب سے کبھی نہیں پھٹکے۔ فرمایا ان میں سے پہلا یار غار ہے، دوسرا حضرت حیدر ہے۔ فرمایا اللہ رب ذوالجلال نے ان کو ہمیشہ کفر سے محفوظ رکھا۔ توجہ ہے جناب دی، آخری گل کریں تو گفتگو مکمل۔ جنت دے اللہ نے بوئے بڑھائیں کتنے؟ 8۔ کتنے دروازے جنت کے؟ باب الصلاۃ سے نمازی گزریں گے، باب زکوٰۃ سے زکوٰۃ دینے والے گزریں گے، باب الجہاد سے جہاد کرنے والے مجاہدین غازیان اسلام گزریں گے، باب الریان سے روزے دار گزریں گے، مختلف نیکیاں کرنے والے وہی انہی دروازوں سے گزریں گے۔ میرے نبی کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کیا، میرے حبیب بھی ایسا ہے جو جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے اور اس کو کہا جائے کہ ادھر سے گزریے جناب، ادھر سے گزریے۔ محبوب نے فرمایا فَهُوَ أَبِي بَكْرٍ الصدیق، وہ کلا ابو بکر صدیق ہے۔ فرمایا جنت کے ہر دروازے سے ابو بکر اس دروازے سے گزر جا، اس دروازے سے گزر جا، اس دروازے سے گزر جا۔ جنت کے مین گیٹ پر اللہ نے ایک فرشتہ کھڑا کیا، اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جناب والا جس طرح پروٹوکول کے لیے جناب والا دروازوں پر چوکیدار پہرے دار کھڑے ہوتے ہیں، جنت کا وہ فرشتہ کھڑا ہے۔ خالق الجلال کی بارگاہ میں دعا کی، مالک مجھے اجازت دے تیری جنت کی سیر کر کے دیکھوں، چوکی وڈی جنت بڑھائی ہے، دیکھا تو صحیح اللہ کریم یہ جنت کتنی بڑی ہے۔ اللہ کے لمجدل نے اجازت دی، 1000 سال تک فرشتہ اڑا، 2000 سال تک، 3000 سال تک، 4000 سال تک، 5000 سال تک، 6000 سال تک، 7، 8، 9 حتیٰ کہ 10,000 سال تک۔ آکھنا سوکھا ہے میاں، آکھنا سوکھا ہے، اور معمولی فرشتہ نہیں کہ او دا ایندھن مکنے چاہے یا او دا پیٹرول تے ڈیزل مک جاوے، نہیں، وہ نور کی رفتار سے اڑنے والا فرشتہ، تیز اتنا ہے، تیز اتنا ہے۔ ایک فرشتے دی دساں یوسف کنویں چ جاوے، پھرا رسیاں کٹ چھوڑیں، کنویں دی منڈیر تو یوسف سفر شروع فرماوے، تہتے وچ اپڑن تو پہلا فرشتہ اس نے جنتی پراتے اٹھا۔ سبحان اللہ، کتنا تیز رفتار فرشتہ۔ ابراہیم گلے پہ چھری رکھ لے اسماعیل کے اور ادھر سے اعلان ہو جائے جنت تو دنبا چاہ مینا دی وادی اچ اپڑا، چھری چلن تو پہلے ابراہیم دے جناب اسماعیل نو ابراہیم دے ہتھیں چوں کڈنا بھی ہے تو جنتی دنبا لٹانا بھی۔ یہ فرشتے دی رفتار دا عالم، میرے نبی نے فرمایا کہ 10,000 سال تک فرشتہ اڑیا، اللہ جنت دی اخیر ہی نہیں آتی، میں نے وقت دے اور پیچھا کیوں ہٹا اور اگا ٹورا۔ فرمایا 10,000 سال اور مزید مہلت ہے، اڑ 20,000 سال تک اڑا، مگر جنت کا اختتام میں دیکھنا چاہتا صحابہ رسول دے امام الصادقین صدیق اکبر نال تسا سنی کتنی محبت کرتے ہو۔ برادران اسلام سنو، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوئے گا۔ میرے نبی نے فرمایا 20,000 سال تک فرشتہ اڑا مگر جنت کا اختتام نہیں ہوا۔ اجازت مانگی، مالک ایڈا پد کیتا ہے ہن اور ہی موقع دے۔ فرمایا 10,000 سال اور اڑ، 10,000 سال تک اور اڑا مگر پھر بھی جنت کا اختتام نہیں آیا۔ مالک اور اجازت دے، ابھی تو میں انتہا کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ 10,000 سال اور مہلت ملی، 40,000 سال تک فرشتہ اڑیا مگر جنت کا اختتام حالے تک نہیں دیکھیا۔ آخری جملہ رب ذوالجلال نے یار غار مصطفیٰ کو کیا مقام دیا ہے؟ فرشتے عرض کی تھی حضرت کے مالک کے لمجدل کرم فرما، ایک مہلت ہور دے 50 دی تعداد پوری ہوئے جنت کا اختتام دیکھنا چاہتا۔ اللہ کریم نے فرمایا مہلت ہے 50,000 برس
نوری فرشتہ نور دی رفتار اتوالے برق تے براق نہ لوتے ہے بجلی کیتی تیز رفتار ہے پر سیکنڈ یہ پوچھے آئے کہ کتنی رفتار ہے لیکن برق براق ان سب سے اعلیٰ نور کی فرشتے کی نورانیت کی رفتار ہے او فرشتہ 50,000 سال تک اڑنے کے بعد خالق علم جزل کے حضور سجدہ ہو کے عرض کرتا ہے مالک میں تو بڑی چاہت سے اڑا تھا تیری جنت ساری کی سیر کر لوں گا میرے مالک 50,000 سال تک مسلسل سفر کیا لیکن اس جنت کا اختتام میں نے نہیں دیکھا رب ذوالجلال نے فرمایا مجھے اپنی ربوبیت کی قسم جلالت کی قسم عزت کی قسم ایک طرف ہو کے بیٹھ جا ابھی تک ابو بکر صدیق کا محل بھی پورا نہیں ابو بکر صدیق کا محل نہیں پورا ہوا تو بقیہ اصحاب رسول اور بقیہ جنت کو کیا دیکھتے اللہ اکبر یا رسول اللہ برادران اسلام اے مقام جارے گار دا نبی دے سچے وفادار دا نبی دے جانی تے دلدار دا ابو بکر صدیق تابدار دا جنہ جان مال عزت ہر شے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مار چھوڑی اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مقدس سے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم بعد از انبیاء اگر کوئی کائنات عزت پا گیا ہے تو اوہی شخصیت ہے بس یجنب الاتقا جس نو اساں اتقا دا مقام عطا کیتا اتقا دی تفسیر پر ہر تفسیر والے مفسر نے لکھیا اس تو مراد صدیق اکبر رضی اللہ اللہ کریم میری والی سب دی حاضری اپنی بارگاہ قبول فرمائے